ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. لب معصوم مصطفیٰ کو جنبش ہوتی ہے، ارشاد عالی شان ہوتا ہے. آج تم لوگوں میں سے کون روزے سے؟ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، وہ نفل روزے کی بات ہے، ورنہ رمضان کا مہینہ ہوتا تو تمام صحابہ ہی روزے سے ہوتے. فرمایا کہ تم میں سے کون آج روزے سے ہے؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ. پھر ارشاد ہوتا ہے آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ پھر ابوبکر کہتے ہیں. پھر ارشاد ہوتا ہے کسی مسلمان مریض کی کسی نے تیمارداری اور عیادت کی؟ صحابہ خاموش. پھر حضرت ابوبکر میں نے آج عیادت، میرے بھائی عبد الرحمن بن عوف تھے، مجھے خبر ہوئی تو عیادت کر کے آ رہا. پھر حضور نے چوتھا سوال کیا، کیا کسی نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے شرکت کی ہے. آقا نے فرمایا کہ تیرے لیے جنت واجب ہو گئی. 4 اتنی بڑی بڑی نیکیاں تو نے آج کر لی ہیں. روزہ بھی تو نے رکھا ہے، نفل روزہ، مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے، مریض کی عیادت بھی کی ہے، مسلمان کے جنازے میں شرکت بھی کی ہے، تیرے لیے جنت واجب. کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ زبان مصطفیٰ تھی. حضور اپنی مرضی سے کبھی نہیں بولتے تھے. قرآن کا ارشاد ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ میرے مصطفیٰ ہیں جو اپنی مرضی سے نہیں بولتے، میری طرف سے جو وحی کی جاتی ہے وہی بیان کر دیا کرتے ہیں. ایک ہے وحی متلو اور ایک ہے وحی غیر متلو. ایک وحی وہ ہے جسے قرآن کہتے ہیں، جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو وحی متلو کہا جاتا ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے. یہ قرآن ہے، اس کا ایک ایک حرف اللہ کا ہے، زبر زیر اللہ کا ہے، مد تشدید بھی اللہ کا ہے، کوئی حرف میں تبدیلی نہیں ہوئی، یعنی مفہوم بھی اللہ کا ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں. یہ قرآن ہے. وحی متلو وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے وحی غیر متلو کہ مفہوم یا حکم اللہ کا ہے، الفاظ محمد رسول اللہ کے. اس کو حدیث رسول کہا جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو یہ حکم دیتا ہے آپ اپنے الفاظ میں اسے لوگوں کو بیان فرما دیجئے، یا منع فرماتا ہے اپنے الفاظ میں بیان کر دیجئے. تو خدا کا حکم ہوتا ہے، زبان میری ہوتی ہے، الفاظ میرے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی غیر مطلوع کے ذریعہ بار بار، ایک بار نہیں متعدد بار حضرت ابوبکر صدیق کو جنت کی بشارت دی ہے. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تشریف لاتے ہیں. دائیں طرف ابوبکر صدیق اور بائیں طرف حضرت فاروق اعظم حضور تشریف لا رہے ہیں. اور جب صحابہ کے مجمع میں آئے تو دونوں کے ہاتھ کو اس طرح اٹھا لیا. دائیں ہاتھ میں ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہے اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر ابن خطاب کا ہاتھ ہے، اور فرماتے ہیں جنت میں ہم اسی طرح رہیں گے. اب جب اس شان سے محمد رسول اللہ کے ساتھ جنت میں رہیں گے اور قیامت کے دن رہیں گے تو پھر اس کے جنتی ہونے میں کیا شبہ کیا جا سکتا ہے. فرمایا جنت میں ہم اسی طرح رہیں گے، یعنی ساتھ ساتھ رہیں گے، جس طرح آج ہم ساتھ ہیں اسی طرح جنت میں اور قیامت میں بھی ہم ساتھ رہیں گے. ایک بار اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے بہت سے دروازے ہیں اور ایک ایک گیٹ، ایک ایک دروازہ کسی عبادت کے نام سے موسوم ہے. ایک کا نام ہے باب الصلاح، نماز گیٹ، باب الصدقہ، صدقہ گیٹ، باب الحج، حج گیٹ، باب الریان، روزے داروں کے لیے گیٹ، باب الجہاد، جہاد کرنے والوں کے لیے گیٹ.
اور جو آدمی جس عبادت سے زیادہ شغف رکھے گا اسی گیٹ کے ذریعہ داخل ہوگا اور اسی گیٹ سے آواز دی جائے گی. روزے دار کو باب الریان سے پکارا جائے گا, روزے دار کہاں ہے؟ آئے یہاں سے آئے. باب الصلاۃ سے آواز دی جائے گی, نماز پڑھنے والے کہاں ہیں؟ آئے اس گیٹ سے جنت میں چلے جائیں. روزے داروں کو آواز دی جائے گی, روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ آئے اس گیٹ سے چلے جائیں. مجاہدین کو آواز دی جائے گی باب الجہاد سے, آئے یہ باب الجہاد ہے, جہاد گیٹ ہے, اس سے چلے جائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان بشارت سنا تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ باب الصلاۃ کہہ رہا ہے آؤ میرے پاس آؤ, باب الصدقہ کہہ رہا ہے آؤ میرے پاس آؤ, باب الجہاد کہہ رہا ہے آؤ مجھ سے داخل ہو جاؤ, باب الریان کہہ رہا ہے آؤ مجھ سے چلے آؤ. کہا کہ ہاں وہ تم ہو, تمہیں ہر دروازے سے پکارا جائے گا, ہر دروازے سے آئے گی آواز ابوبکر آ مجھ سے جنت پہ چلا جائے گا, اب تمہاری مرضی پر ہے, تم جہاں سے چاہو چلے جاؤ. کہا کہ یا رسول اللہ دنیا میں آپ کے ساتھ ہے, جہاں سے آپ جائیں گے وہاں سے میں بھی چلا جاؤں. یہ صدیق اکبر کی شان اور سب سے نمایاں شان اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں اور اس قدر شدت کا مرض ہے کہ مسجد میں نہیں جا پاتے. میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مسجد نبی شریف اور مسجد شریف سے بالکل متصل حضور کا آستانہ ہے, آپ کا حجرہ مبارکہ ہے, مگر اتنی کمزوری اور اتنی نقاہت کہ اس حجرے سے نکل کر مسجد میں نہیں جا سکتے. حضور کا دروازہ جو کھلتا تھا مسجد کے صحن میں کھلتا تھا, آ نہیں سکتے. کئی بار سوچا کہ اٹھے, حضرت علی تھے, حضرت عباس تھے, حضور کے چچا, سہارے سے اٹھانا چاہا مگر تمام صحابہ حضور کی صحبت یافتہ, حضور کی صحبت میں رہنے والے سب بڑے عالی شان, سب درجہ امامت کے فائز, سب امامت کے لائق, سب متقی پرہیزگار قرآن کے علم والے, امامت کے جتنے معیارات ہوتے ہیں سب کے اندر پائے جا رہے ہیں. اس وقت جو مہاجرین انصار تھے ان صحابہ کی میں بات کر رہا ہوں. اب سوچئے یہ مصلی کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے, امام الانبیاء کا مصلی ہے. نماز کس کو پڑھانا ہے؟ صحابہ کو نماز پڑھانا ہے. پڑھانے کے لیے جس کا انتخاب ہوتا ہے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کوشش کے باوجود بھی اپنی ناتوانی کی وجہ سے مسجد میں نہیں جا سکے تو حضرت سیدہ عائشہ سے کہا عائشہ اپنے والد کو بلکہ ان سے کہہ دو کہ میرا حکم ہے کہ نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بڑے نرم دل ہے, رقیق القلب ہے, وہ آپ مصلی پر کھڑے ہو کر فریضہ امامت ادا نہیں کر پائیں گے. کہا کہ نہیں عائشہ, انہی سے کہو وہی پڑھائے گا, اس بارے میں کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی. تمام صحابہ ابو بکر کے ساتھ ساتھ عمر بھی ہے, عثمان بھی ہے, علی بھی ہے, طلحہ بھی ہے, زبیر بھی ہے, سعد بن وقاص بھی ہے, عبد الرحمن بن عوف بھی ہے, حضرت عباس بھی ہے, سب کے سب ہیں. مگر سب کے درمیان امامت صحابہ کے لیے جس کا انتخاب ہوتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق. 15 وقت کی یا 17 وقت کی نمازیں پڑھائیں, مسلسل پڑھاتے رہے. ایک دن ایسا ہوا کہ نماز ہو رہی تھی, اللہ کے رسول نے اس طرح پردہ ہٹایا, آپ نے پوچھنے کا دیکھا نماز ہو رہی ہے, مسکراتی ہے. سوچنا چاہا اٹھ نہیں سکے, پھر آرام فرما رہے ہیں. دوسرے وقت ہوا کہ دیکھا کہ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں, پھر کا پردہ ہٹایا, پھر اٹھنا چاہا, اب اٹھ گئے. حضرت عباس ایک طرف ہے, بازو میں ہاتھ لگائے ہوئے ہیں, ایک طرف حضرت علی بازو میں ہاتھ لگائے ہوئے, اور اسی طرح یعنی پورے بوجھ اس طرح تھا کہ حضرت علی کہتے ہیں ہم دونوں پر رسول اللہ کا پورا بوجھ تھا, اور پاؤں مبارک اٹھ نہیں رہے تھے بلکہ اس طرح گھسٹ رہے تھے, مگر مسجد میں تشریف لائے. جیسے ہی صحابہ کو معصوم ہوا کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں, سب کی نگاہ ادھر لگ گئی. ابھی تک تو کعبے کی طرف رخ تھا, جب مصطفیٰ آ گئے تو کعبے کی طرف رخ گیا. اب نماز ہوئی کہ نہیں مفتیوں سے پوچھ لیجیے,
سب کا رخ تو مصطفیٰ کی طرف ہے، قبلہ ادھر ہے، لوگ دیکھتے ہیں ادھر. اور عجیب ہے ایسی نماز آج تک نہ ہوئی ہے نہ قیامت تک. حضرت ابوبکر پیچھے ہٹنے لگے، نماز کے عالم میں مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا اشارے سے، وہیں کھڑے رہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بائیں جانب کھڑے ہو گئے. مصلی ایک ہے، مصلی امامت، اس کے دو امام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف ہیں، دائیں طرف حضرت صدیق اکبر ہیں. حکم یہ ہے کہ اگر دو آدمی ہوں نماز پڑھنے والے، ایک امام ایک مقتدی، تو امام بائیں طرف رہے گا، اس کے دائیں طرف مقتدی رہے گا. ابھی تک جو نماز ہوئی تھی وہ ابوبکر کی اقتداء میں ہو رہی تھی. اب اس کے بعد وہیں سے جو نماز ہو رہی ہے وہ رسول اللہ کی اقتداء میں ہو رہی ہے. ایک نماز دو امام تھے. اور عالم یہ تھا کہ ابوبکر صدیق مصطفیٰ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے اور تمام صحابہ ابوبکر صدیق کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے. وہ مصطفیٰ کو دیکھ کر نماز ادا کر رہے تھے اور صحابہ ان کو دیکھ کر نماز ادا کر رہے تھے. اس طرح اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کو نماز پڑھائی اور ابوبکر نے تمام صحابہ کو نماز ادا کی. یہ ابوبکر صدیق کا مقام تھا کہ تمام صحابہ کی امامت کے لیے اگر کسی کا انتخاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے. اسی طرح جب حج کا حکم نازل ہوا تو خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے نہیں گئے. پورا قافلہ گیا مدینے سے اور امیر حج مقرر کر دیا ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو. صحابہ کرام کے لیے جو امیر حج تھے وہ ابوبکر صدیق تھے، اور نماز کے لیے جو امام الصلاۃ تھے وہ ابوبکر صدیق تھے. اب سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بلند شان ہے. اور عجیب بات ہے، اہل سنت ہو یا شیعہ حضرات ہو، دونوں کی یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول کے مرض علالت میں حضرت ابوبکر صدیق ہی نے نماز پڑھائی. اور اس کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. کیا اللہ کے رسول کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے؟ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو قرآن کا زیادہ علم رکھنے والا ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب فرماتے ہیں. تو انتخاب خود بتلا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں صحابہ کرام میں جو شخص سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے. اور پھر اللہ کے نبی نے یہ معیار بھی بتلایا ہے کہ جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے، پرہیزگار ہے، وہ امامت کا زیادہ مستحق ہے. تو اللہ کے نبی نے جب ابوبکر صدیق کا انتخاب فرمایا ہے تو یہ بتلا دیا کہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ تقویٰ والا یہی ابوبکر ہے. اس سے کسی کی شان نہیں گھٹتی کہ اگر ان کو کہہ دیا جائے امام تو ان کی شان گھٹ گئی، یا ان کو مولا کہہ دیا جائے تو ان کی شان. یہ سب الگ الگ درجات ہے. وہ کریم کے کرم کا دریا ہے جو بہ رہا تھا. کچھ مل گیا ابوبکر کو، کچھ مل گیا عمر کو، کچھ مل گیا عثمان کو، کچھ مل گیا علی کو، کچھ مل گیا طلحہ کو، کچھ زبیر کو، کچھ بلال کو، کچھ سلمان کو، کچھ ابو ذر کو، کچھ زوزہ کو. سب کی الگ الگ شان ہے. یہاں تقابل نہیں کرنا مقصود ہوتا ہے. یہ ہے تو پھر ان کے پاس نہیں، وہ ہے تو ان کے پاس نہیں. الگ الگ شان ہے، الگ الگ درجات ہے، الگ الگ فضیلتیں ہیں. کچھ ایسی فضیلتیں ہیں جو ابوبکر کو حاصل ہیں، حضرت علی کو حاصل ہے، مگر کچھ ایسی فضیلتیں بھی ہیں کہ جو علی کو حاصل ہے وہ ابوبکر کو حاصل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے جب قافلہ ارسال فرمایا ہے تو امیر الحج بنایا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو، اور انہی کے قافلے میں صحابہ کرام گئے. مگر سورہ برات نازل ہوئی اور اسے اعلان کرنا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعلان وہ ہے کہ یا تو میں اس آیت کریمہ اور آیت کریمہ اور سورہ پاک کا اعلان کروں گا، یا میرے اہل بیت میں سے کوئی اعلان کرے گا. یا تو میں جاؤں علی یا تم جاؤ. تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ زحمت نہ فرمائے، میں جاؤں. یہ نہیں ہوا کہ علی یہ سورہ لے کر جانا، ابوبکر چونکہ امیر الحج ہے ان سے کہہ دینا کہ اعلان کر دے. نہیں، تمہیں خود اعلان کرنا پڑے گا. یا تو میں اعلان کروں گا یا میرے اہل بیت میں سے کوئی اعلان کرے گا. وہ منصب حضرت ابوبکر کے لیے تھا، یہ منصب حضرت علی کے لیے تھا.
شب ہجرت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کے لیے حضرت ابوبکر کو منتخب فرماتے ہیں، یہ شان حضرت علی کو حاصل ہے، مگر اپنے بستر پر سونے کے لیے حضرت علی کا انتخاب فرماتے ہیں، یہ شان حضرت ابوبکر کو حاصل ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر کی صاحبزادی کو اپنے نکاح میں لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ شان حضرت علی کو حاصل ہے، لیکن اپنے لفظ جگر کو حضرت علی کے نکاح میں دیتے ہیں سیدہ فاطمہ کو، یہ شان حضرت ابوبکر کو حاصل ہے۔ یہاں تقابل مت کیجئے، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج کے ہیرے موتی ہیں، سب کی چمک دمک ایسی ہے کہ جس کے دل میں اتر جائے اس کے دل میں نور ایمانی اتر آئے گا۔ کوئی تقابل نہیں، کوئی موازنہ نہیں، سب اللہ کے سوارے ہیں، اللہ کے رسول پیارے ہیں، یہ سب جنت کے بہت روشن ستارے ہیں جن کی روشنی سے دلوں کے آفاق منور ہوا کرتے ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انتخاب ہے، فرمایا ایک موقع پر کہ جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا، دیکھیے یہ اللہ کے رسول کی زبان ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا امت کا کوئی فرد نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول پر کسی کا احسان ہے، ہمارے آقا وہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر ان کا احسان ہے۔ صحابہ کرام جو کر رہے تھے، یا آج تک امت کا کوئی فرد، چاہے امام وقت ہو، غوث زمان ہو، قطب عالم ہو، امام ہو، مجتہد و مفسر ہو، کوئی بھی ہو، جو کچھ دین کے لیے کرتا ہے، اللہ کے رسول کے شریعت کے لیے کرتا ہے، وہ احسان نہیں کرتا، وہ خدمت مصطفیٰ کرتا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق جو کر رہے تھے، یا سیدنا عمر فاروق کر رہے تھے، سیدنا عثمان غنی کر رہے تھے، سیدنا مولا علی مرتضیٰ کر رہے تھے، یہ مصطفیٰ پر احسان نہیں کر رہے تھے، یہ خدمت کر رہے تھے، اپنا فرض ادا کر رہے تھے۔ مگر یہ زبان مصطفیٰ جس کو چاہے نواز دے، چھوٹے بڑے کو نوازتے ہیں نا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے بھی مجھ پر احسان کوئی بھی کیا ہے، میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، مگر ابوبکر کا ایسا احسان ہے کہ میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ ایک موقع پر فرمایا ابوبکر نے ساری دولت میرے اوپر نچھاور کر دی، یہ ایسا احسان ہے کہ میں ابھی اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور دوسرے صحابہ سے بھی روایت ہے، کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا تو ان کے پاس 40,000 دینار، 40,000 درہم، 40,000 درہم اس وقت تھے۔ اور جب شب ہجرت اللہ کے رسول کی قیادت میں چلے ہیں تو صرف 5,000 درہم تھا۔ وہ جو 35,000 درہم تھا وہ سب کس کے لیے خرچ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرچ کیا تھا، دین کے لیے خرچ کیا تھا۔ 7 ایسے غلام کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پیسہ دے کر آزاد کیا ہے، جن کو کفار بہت ستایا کرتے تھے، اور جتنے غلام کی قیمت اس زمانے میں ہوتی تھی اس کا 4 گنا 5 گنا دے کر اسے خریدتے تھے اور آزاد کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ خریدا تو اپنا غلام بنا لیا، آزاد کر دیا کرتے تھے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے مال میں اسی طرح تصرف فرماتے تھے اور اسی طرح خرچ کرتے تھے جس طرح اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اپنا مال، اپنی دولت جیسے خرچ کرتے تھے اسی طرح ابوبکر صدیق کی دولت خرچ کرتے، اس لیے انہوں نے سب کچھ پیش کر دیا تھا، یا رسول اللہ میرا جو ہے سب آپ کا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، جب میں آپ کا ہو گیا تو میرا سب کچھ آپ کا ہے۔ اور ایسے متعدد مواقع بھی آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے سب کچھ پیش کر دیا۔ غزوہ تبوک کا واقعہ بارہا آپ کو سن کے ہوں، تو حضور کا وہ جانثار، حضور کا وہ درویش صفت قلندر، حضور کا وہ غلام صادق، حضور کا وہ سچا فدائی، حضور کا وہ سچا عاشق جس کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور کے وصال کے بعد جب خلافت کے انتخاب کی بات آئی تو شروع میں تو کچھ خلافات ہوئے، مگر متفقہ طور پہ سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی خلیفہ تسلیم فرمایا۔ یہاں بھی الگ الگ شان ظاہر ہوتی ہے۔ اس عیادت کے زمانے میں حضرت مولائے علی مرتضیٰ پوری طرح رسول اللہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ اب وہ واقعہ دیکھیے جو ابھی میں نے بیان کیا، مسجد نبی شریف ہے، رسول اللہ کا حجرہ ہے، صرف ایک پردہ پڑا ہوا ہے، یہ دروازہ نہیں ہے، پردہ پڑا ہوا ہے رسول اللہ کے حجرے میں، کہ ایسے پردہ ہٹاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں مسجد کا منظر،
نماز ہو رہی ہے نا، علی کہاں ہے؟ بالکل بغل میں ہے، علی کہاں ہے؟ رسول اللہ کی عیادت اور خدمت میں مصروف ہے کہ نماز میں مصروف ہو رہے ہیں؟ عجیب ان کا معاملہ ہے، حضرت علی کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اگرچہ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ رسول اللہ کی صحبت میں ہیں، عیادت کر رہے ہیں، اور اس وقت جماعت ان کی چھوٹ رہی ہے، مگر خدا کی قسم ایسی ہزاروں جماعتیں حضرت اب یہ مرتضیٰ کی اس خدمت پر قربان ہیں۔ 1000 جماعتیں وہ ثواب نہیں پا سکتے جو مصطفیٰ کی عیادت کا ثواب حاصل کرتے۔ اس لیے کہہ لیے مرتضیٰ اس نقطۂ عشق کو جانتے تھے کہ عبادت اپنی جگہ ہے، مگر نبی کے جو عشق کی معراج وہ اپنی جگہ ہے، اس کا اظہار پہلے کر چکے تھے مقام صحابہ میں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے علی مرتضیٰ کو کسی کام سے بھیج دیا تھا، ادھر نماز عصر پوری ہو گئی، علی مرتضیٰ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگزشت سے پوچھنے لگے واقعہ کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا، بیان کرنے لگے، اور حقیقت یہ تھی کہ علی مرتضیٰ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول نے ان کے زانوں پہ سر رکھ دیا اور سو گئے۔ تو واقعہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بارہا سنا ہوگا، میں سوچتا ہوں ارے یہ کوئی سونے کا ٹائم ہوتا ہے؟ عصر بعد سے مغرب تک سونے کا کوئی ٹائم ہوتا ہے؟ ارے مریضوں کو اٹھا دیا جاتا ہے کہ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اللہ کے رسول سوئے ہوئے، حضرت علی بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سو گئے۔ کیا ہے یہ امتحان عشق؟ سو نہیں رہے تھے، علی کے جذبات عشق کا ملاحظہ فرما رہے تھے اور دنیا کے لیے ایک نمونہ پیش کر رہے تھے کہ دیکھو عشق کی معراج کیا ہوتی ہے، مصطفیٰ کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اور لوگ کے لیے الگ درجات ہیں، مصطفیٰ کے لیے الگ درجہ ہے، یہی وہ ہے جن کی وجہ سے نماز فرض ہوئی ہے، اور ان کے لیے نماز کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو جنبش بھی نہیں، تو اٹھانا تو دور کی بات، سر دھیمے سے ہٹا کے رکھ دیتے اور نماز پڑھ لیتے، مگر یہ جنبش بھی گوارا ہے، مصطفیٰ کے آرام میں خلل پڑ جائے گا۔ بس اتنا ہوتا ہے کہ آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپک جائے، میری نماز قضا ہو رہی ہے، سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا ہے، جب ان کی آنکھوں سے اشکوں کا قطرہ ٹپکتا ہے تو گرتا کہاں ہے؟ ہم روئے، آپ روئے، دنیا کا کوئی زاہد روئے، عابد روئے، کوئی مصیبت زدہ روئے، کوئی قرض دار روئے، تڑپے ہمارے دامن پر گرتا ہے، چٹائی پر گرتا ہے، مسلح پر گرتا ہے، آستین پر گرتا ہے، رخسار پر گرتا ہے، مگر وہ علی کی اشکوں کا قطرہ تھا جو ان کی آنکھوں سے ٹپکا ہے تو مصطفیٰ کے چہرے پر گرا ہے۔ مصطفیٰ آنکھیں کھول لیتے، علی کیا معاملہ ہے؟ رو کیوں رہے ہوگا کہ نماز، سورج ڈوب گیا، اللہ کے نبی مسکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، سورج لوٹا دے۔ اور جیسے ہی اللہ کے نبی نے دعا کی، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ والد گرامی فرماتے ہیں یہ علی کی آرزو تھی کہ حضور کا اشارہ، وہ ہوا غروب سورج، یہ نکل پڑا دوبارہ۔ پوری تاریخ انسانی میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ڈوبا ہوا سورج واپس۔ اس کا ایک عکس رسول اللہ کے مرض وفات میں نظر آ رہا ہے، ادھر جماعت ہو رہی ہے مسجد نبی شریف میں، ادھر حضرت علی رسول اللہ کی عیادت میں لگے ہوئے، اور جب ملاحظہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ آنا چاہتے ہیں تو ان کو لے کر مسجد نبی شریف میں۔ الگ الگ فضائل ہیں، کوئی تقابل کبھی مت کیجئے گا، کوئی موازنہ کبھی مت کیجئے گا، یہ مصطفیٰ کے دونوں ہیرے ہیں، علی اور ابو بکر میں کوئی تقابل نہیں، کوئی موازنہ نہیں، سب ہمارے ایمان کے سب سے اونچے معیارات ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اکتساب فیض کرنے والے، حضرت علی کے بارے میں بھی آیتیں آئی ہیں، حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی آیتیں، حضرت ابو بکر کے بارے میں بھی حدیث ہے، حضرت علی کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ اہل سنت وہی ہے جو حضرت ابو بکر کا عقیدت مند بھی ہے اور حضرت علی کا گرویدہ بھی ہے، دونوں کو ماننا ضروری ہے۔ اگر ذرا سا بھی خلل ہو گیا تو ایمان مرض خطر میں پڑ جائے گا۔ یہ مصطفیٰ کے انتخاب ہیں،
مصطفیٰ کے تربیت یافتہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان کی رفاقت دنیا میں بھی باکمال ہے اور آخرت میں بھی باکمال ہے. ان کے قدموں کی گرد بھی مل جائے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے. جو بھی وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عکس اپنی زندگی میں ڈال دیا تھا، وہ ہمارے لیے بہترین منہاج صراط مستقیم ہے. ان کے نقوش قدم کو چراغ راہ بنا کر ہم چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ زندگی کی راہیں ہمارے لیے طے ہوتی رہیں گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صداقت کا اعلان فرمایا. ایک بار غالباً کوہ احد پہ تشریف فرما تھے. آپ کے ساتھ حضرت بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے. زلزلہ پیدا ہوا، پہاڑ لرزنے لگا. اللہ کے نبی نے اس طرح پاؤں مارا اور کہا کہ اے پہاڑ ٹھہر جا، اس لیے کہ تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. نبی کا علم غیب ملاحظہ فرمائیے. ٹھیک ہے نبی ہے یہ معلوم ہے، صداقت کا تاج عطا کر دیا یہ معلوم، مگر 2 شہید ہونے والے ہیں، یہ تو بہت بعد ہونے والا واقعہ ہے نا. لیکن زبان رسول جو ہے، جو لوح محفوظ کو دیکھتی ہے وہی زبان رسول بیان فرما دیتی ہے. اے پہاڑ ٹھہر جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک صدیق ہے، ایک نبی ہے اور 2 شہید ہیں. تاریخ نے بتلا دیا. حضرت عمر نے بھی جامع شہادت نوش فرمایا ہے، حضرت عثمان نے بھی جامع شہادت نوش فرمایا. دونوں شہادت کے مقام سے فائز ہوئے. اب سوچتے ہوں حضرت علی ان کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ اس وقت نہیں تھے، اس وقت ساتھ میں نہیں تھے، اس لیے نہیں کہا ہے. اس میں کوئی تنقیص نہیں ہے. یہ جتنے بھی خلفائے راشدین المہدیین ہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں. یہ جو عشرہ مبشرہ ہیں یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. یہ سابقین اولین ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. یہ صاحبان بدر، صاحبان احد، صاحبان حدیبیہ یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں. یہ مہاجرین اور یہ انصار یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں. ان کی محبت کو اپنے دل میں ہمیشہ جگہ دینا چاہیے. اور ذرا سا بھی میل میں ان حضرات صحابہ کرام جن کی تفصیل میں نے بیان فرمائی کہ جن کا منہج یہ تھا کہ رسول اللہ کی سیرت کا عکس بن گئے تھے، ان کے بارے میں کبھی میخ نکالنے کی کبھی کوشش نہیں کرنا چاہیے. یہ حضور رحمت عالم کے سوارے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک بہت پاکیزہ نصیحت ہے. فرماتے ہیں من کان مستند فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا اختارهم الله لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ فعرفوا لهم فضلهم. حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابہ کرام میں بڑے جل قدر وہ صحابی. حقیقت یہ ہے کہ فقہ حنفی کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود کے فتاوی اور آپ کی مرویات پر. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ جس صحابی کی روایات کو لیتے ہیں اور قبول کرتے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی بھی ہیں، حضرت علی کے خاص شاگردوں میں بھی ہیں، بلکہ حضرت علی کی تربیت یافتہ اور صحبت یافتہ ہیں. حضرت علی کا خاص فیض ملا ہے. تو اس طرح دیکھا جائے تو فقہ حنفی پر سب سے زیادہ جس کا احسان ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم ہے کہ آپ کے شاگرد، آپ کے صحبت یافتہ، آپ کے تربیت یافتہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اساسی حیثیت رکھتے ہیں فقہ حنفی میں. حضرت امام اعظم سب سے زیادہ انہی کی روایات کو قبول کرتے ہیں اور ان کے اقوال، ان کے فتاوی کو قبول کرتے ہیں. بڑے ہی جانسار صحابی تھے. ایک زمانہ تھا کہ مکہ کے سب سے خوش لباس اور سب سے بہترین زیادہ عطر استعمال کرنے والے وہ شخص تھے، نوجوان بڑے خوبصورت. ان کے والد بھی ان کے لیے خوش لباسی کا بڑا اہتمام کرتے تھے. معلوم ہوتا تھا اچھا کپڑا آیا ہے تو اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے لے لیتے تھے اور عطر کا بہت استعمال کرتے تھے. اتنا زیادہ استعمال کرتے تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے تو دیر تک وہ گلی مہکتی رہتی تھی. لیکن جب اسلام قبول کیا باپ نے گھر سے نکال دیا، کپڑے تک چھین لیے، ٹاٹ پہن کر گھر سے باہر نکلے، لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا. کئی دن فاقے ہوتے تھے، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے،
مگر حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا تھا، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور مزاج یہ تھا، ہم مصطفیٰ کے جام محبت سے مست ہے۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ دنیا کا نشہ ہوتا ہے کہ جب کھٹاس کھلائی جاتی ہے تو وہ نشہ اترتا ہے، مگر کتنی مصیبتوں کی تلخیاں برداشت کر لیں گے، عشق رسول کا نشہ اترنے والا نہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، فرماتے ہیں من کان مستنا فلیستن بمن قد مات۔ جو شخص کسی کا طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب وہ کون سے لوگ؟ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ فرمایا افضل هذه الامہ، یہ صحابہ کرام اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں۔ ابرها قلوبا، یہ دل کے سب سے زیادہ نیک ہوتے ہیں، بڑے نیک دل ہوتے ہیں۔ وَآبَقُهَا عِلْمًا، سب سے گہرے علم والے، ان کے علم میں گہرائی بھی ہوتی ہے اور گہرائی بھی ہوتی ہے۔ وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، سب سے کم تکلف کرنے والے۔ اختارہ اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے نبی کے صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ مصطفیٰ کی صحبت ہے، ہر ایرے غیروں کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ جن کو چن لیا ان کو چن لیا کہ جاؤ میرے مصطفیٰ کی صحبت میں رہو، ان سے اکتساب فیض کرو۔ اختارہ اللہ لصحبت نبیہ، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا، والاقامت دینہ، اور اپنے دین کی اقامت اور اس کے تبلیغ و اشاعت کے لیے ان کا انتخاب فرمایا۔ فَعَرَفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان کے لیے ان کے فضل کو، ان کی فضیلت کو، ان کے درجے کو پہچانو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کرام کا اتنا جامع تعارف اس جملے میں پیش کیا ہے کہ اس سے زیادہ کہا نہیں جا سکتا۔ خصوصاً خلفائے راشدین مہدیین، جب 5 شخصیتیں ہیں، دیکھیے قطر بہت اس میں بھی کیا جاتا ہے، جب ہوتا ہے خلفائے اربعہ، نہیں، غلط ہے، خلفائے اربعہ نہیں، خلفائے خمسہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضی، حضرت امام حسن مجتبی، یہ 5 خلفائے راشدین ہیں۔ یہ خارجیت کا تولا چلا جو 4 کو پیش کرتے ہیں، نہیں، حضرت امام حسن بھی خلیفہ ہے، 6 مہینے تک وہ خلیفہ رہے، اس کے بعد خلافت چھوڑ دیا، خلافت مستعفی ہو گئے۔ ارے ہندوستان کا کوئی وزیر بنے 1 گھنٹہ کے لیے بھی وزیر اعلیٰ بن جائے تو رہے گا نا۔ جب تاریخ لکھی جائے گی تو کہا جائے کہ وہ بچائے 1 گھنٹہ کے لیے رہے، 1 دن کے لیے رہے، 1 مہینے کے لیے رہے، 1 سال کے لیے رہے، مگر جو وزیر اعلیٰ ہے تو وزیر اعلیٰ رہے گا، وزیر اعظم ہے تو وزیر اعظم رہے گا، صدر جمہوریہ ہے تو رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلافۃ بعدی 30 سنہ ثم تکون ملکا عزوزا، خلافت میرے بعد 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد کٹکھنی حکومت بن جائے گی، شانشاہیت آ جائے گی، قیصر و کسریٰ کا رواج ہو جائے گا۔ تو 30 سال تک خلافت رہے گی، یعنی میرے خلیفہ رہیں گے۔ 29.5 سال جب ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کو اور آپ کو وصال کیے، تو حضرت علی کا وصال ہوا، شہادت ہوئی۔ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو اللہ کے رسول کے بعد خلافت کے 29.5 سال ہو گئے تھے، اور 6 مہینہ اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی نے خلافت فرمائی ہے۔ اس طرح 30 سال پورے ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس خلافت کے بعد، یعنی خلافت راشدہ کے بعد، خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد، شریعت کے قانون کے مطابق جو حکومت چلے گی، اس کے بعد تکون ملکن عزوزا، کاٹ کھانے والی حکومت ہو جائے گی، ایک دوسرے کو کاٹیں گے، ایک دوسرے پر حملہ کریں گے، ایک دوسرے کا استحصال کریں گے، ایک دوسرے پر ظلم کیا جائے گا، قتل ہوگی، خونریزی ہوگی، ایک دوسرے کو مارا جائے گا، خون بہایا جائے گا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ تو یہ 30 سال جو پورے ہوتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ کو، وہ حضرت امام حسن مجتبی پہ پورے ہوتے ہیں۔ تو لہذا جب بھی خلفائے راشدین کی بات ہو تو کہیے گا 5 خلیفہ ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 5 خلفائے راشدین۔ یہ 4 یاری بھی جو چلتا ہے نا، یہ خارجیوں کا ٹولہ ہے، بتلا دیتا ہوں، آپ لوگ آگاہ رہیے گا۔ وہ چلا تھا سلسلہ لکھنؤ سے وہ سلسلہ چلا 4 یاری جلوس رب الورش کے موقع پر جو ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے زیادہ خارجیوں کا دبدبہ جو ہے وہ لکھنؤ میں، اور اس کا اثر بہت زیادہ جونپور میں، تو وہاں بھی 4 یاری جلوس نکلنے لگا۔
اس کے بعد بنارس میں بھی اثر پڑا تو دالمنڈی میں اس کا چاریاری جلوس. یہ چاریاری کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ بتلا دے کوئی ہمیں. یہ چاریاری کیا ہوتا ہے؟ کہو تو 5 یاری کہو. خلفاء بیعت سے مراد اگر خلیفہ لیتے ہو تو 5 ہے. تو یہ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے حقائق کو. بس ایک لفظ چلا غور کرتے نہیں، بولنے لگتے. 4 یاری جلوس، 4 یاری جلوس، خلفاء اربعہ، خلفاء نہیں، خلفاء خمسہ. بات ہوتا 5 یاری کی ہونی چاہیے. 5 خلفاء راشدین ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سب پر ہوں اور ان لوگوں کے صدقے میں ہم لوگوں پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.